السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم الگ الگ ویڈیوز میں جو قرآن مجید ہے اس کا سورہ بقرہ جو ہے دوسرے نمبر کا سورہ، تو اس کی ہر ویڈیو میں چند آیتیں، اس کا ترجمہ اور اس کا پیغام ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پچھلا ویڈیو تھا اس میں ہم نے آیت نمبر جو 102 ہے سورہ بقرہ کی، ایک بہت ہی بڑی آیت وہ دیکھی تھی، اور اس میں جو ہے تو سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو جادو کا الزام لگایا گیا تھا اس کے بعد جو بنی اسرائیل کے ذریعے، تو وہ ہم نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی جو سلطنت انہیں ملی ہے وہ جادو کی وجہ سے ملی ہے، یا وہ جادو کا علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رد کیا اور یہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ہے تو یہ لوگ جو ایک بابل شہر ہے وہاں پر جو فرشتے بھیجے گئے ہاروت اور ماروت، تو وہ لوگ پہلے بولتے تھے کہ ہم لوگ آزمائش ہے تمہارے لیے اور ہم لوگ جادو سکھا رہے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ تم اس کا غلط استعمال کرو یا اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرو اور بھٹکاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ جادو کا استعمال کر کے یا اس کا علم کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دی۔ تو وہ ہم آیت نمبر 102 میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے۔ چینل کا نام ہے آؤ قرآن سمجھے۔ آج ہم کو جو ویڈیو ہے اس میں دیکھنا ہے اگلی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 103 ہے، 104 ہے اور 105۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو آیت نمبر 103 ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وہ مطلب پچھلی آیت میں جو ذکر ہوا تھا بنی اسرائیل کا، جو لوگوں نے جادو کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دی تھی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اور وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ کہیں بہتر تھا، کاش وہ جانتے۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت ہے 103، اس کی تفسیر یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جادو اور گمراہی کا ذکر آیا، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ سچا ایمان لاتے، کیونکہ وہ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ منافقانہ طرز عمل استعمال کرتے تھے کہ ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے تھے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ سچا ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اللہ نے کہا اگر وہ سچا ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے، یعنی تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ ہر کام میں یہ سوچنا کہ اگر ہم اکیلے بھی ہیں اور کوئی غلط کام گناہ کر رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ سوچ ہونا چاہیے کہ کوئی بھلے ہی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس لیے ہمیں وہ گناہ یا غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو تقوی اسے کہا جاتا ہے، تقوی اختیار کرتے تو انہیں دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ بہتر اجر ملتا۔ دنیا کی کامیابی تو عارضی ہے، آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی۔ یہ آیت ہمیں گناہ کے بعد امید کا راستہ دکھلاتی ہے، ایمان اور تقوی۔ اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے خیر خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ ایک بہت ہی معروف حدیث ہے جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم شریف صحیح مسلم نے نقل کیا ہے، یعنی اصل راحت اور کامیابی آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں۔ اب اس آیت جو 103 کا آج کے دور سے ہم اس کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ آج بہت سے لوگ حرام کمائی کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی حلال اور حرام میں فرق نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں دنیاوی زندگی آخرت سے زیادہ پیاری ہے۔ وقتی فائدے کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں،
یعنی کچھ اگر آزمائش ہے، کچھ اگر تکلیفیں آتی ہے دین کے لیے، تو جدھر فائدہ دکھتا ہے، تو اگر دنیا میں فائدہ دکھتا ہے تو وقتی فائدے کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اصولوں پر سمجھوتا کر لیتے ہیں. مطلب جو بھی دین نے، اسلام نے، شریعت نے ہمیں اصول بتائے ہیں تو اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے. یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا اجر جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، نہ کہ دنیاوی فائدے. اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 104، تو اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، رائنا کہا کرو، معاف کرنا، اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اب یہ جو آیت یہاں پر 104 ہے، اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ مدینے میں جو مدینہ منورہ ہے اس میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ سے کہتے تھے رائنا. عربی میں رائنا کے معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے. اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کی کوئی معنی نہیں تھے. لیکن عبرانی جو زبان ہے، جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بددعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا. نیز اگر اسی لفظ میں عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ رائینا اس طرح سے بن جاتا ہے، جس کے معنی ہے ہمارے چرواہے. غرض یہودیوں کی اصل نیت جو تھی اس الفاظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا، اس لیے بعض جو مخلص مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا. یہودی اس بات سے بڑے خوش ہوتے اور اندر اندر مسلمانوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے. اس لیے اس آیت نے مسلمانوں کو اس شرارت پر متنبع بھی کر دیا، آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی، اور یہ سبق بھی دے دیا کہ ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہے جن میں کسی غلط مفہوم کا احتمال ہو یا اس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. نیز اگلی جو آیت میں اس سارے انات کی اصل وجہ بھی بتا دی کہ در حقیقت ان کو یہ حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی نعمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا فرما دی. رائنا کے بجائے انظرنا کا لفظ سکھایا، کیونکہ اس کے معنی میں ہے، مطلب انظرنا کے معنی ہے ہم پر شفقت کی نظر فرمائی. اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یہودیوں کو اس بات کا حسد تھا کہ بنی جو اسحاق ہے تو تقریباً نبی اللہ نے ان کی نسل میں بھیجے، تو پھر جو آخری نبی آخر الزماں جو ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا. اب اس آیت کی تفسیر جو ہے، کچھ لوگ رائنا لفظ کو بگاڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی میں استعمال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا اپنے الفاظ استعمال نہ کرو، ایسے استعمال الفاظ نہ کرو جن کا غلط مطلب نکالا جا سکے. ادب اور احترام کے ساتھ بات کرو، سنتے اور مطلب کوئی بھی بات کو سننے اور سمجھنے کی عادت ڈالو. اب اس آیت نمبر 104 سے متعلق جو حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا اور فحش گو نہیں ہوتا. یہ جو حدیث ہے جامع الترمذی نے نقل کی ہے. زبان ایمان کی علامت. اب اس آیت سے متعلق صحابہ کا جو عمل، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتہائی ادب سے
بیٹھتے, آہستہ بولتے اور مکمل توجہ سے سنتے تھے. یہ اسلامی آداب کا اعلیٰ نمونہ تھا. اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر بدتمیزی, مذاق اڑانا, مذہبی شخصیات کی بے ادبی. اسلام ہمیں زبان کی پاکیزگی اور احترام سکھاتا ہے. اب آیت نمبر جو 105 ہے تو اس کا ترجمہ عربی میں اس طرح سے ہوگا. اہل کتاب میں سے کفار اور مشرک یہ نہیں چاہتے کہ تم پر, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتے ہیں اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اس کی تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے کہ وہی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو, لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے, رحمت وہ جسے دے, جسے چاہتا ہے دے دے, اور فضل کا مالک بھی صرف اللہ ہے. اب اس آیت سے متعلق صحابہ کرام کا واقعہ جو ہے, بڑے سرداروں نے حسد اور تکبر کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا, لیکن اخلاص والے لوگوں نے فوراً قبول کیا. جیسے ہم جانتے ہیں بلال ابن رباح اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. سبق اس سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ دولت یا مقام سے نہیں ملتی, بلکہ ہدایت جو ہے وہ سچے دل سے ملتی ہے. اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو آج کی حقیقت یہ ہے کہ حسد, پھر دوسروں کی کامیابی برداشت نہ کرنا, دین کی ترقی سے ناراض ہونا, لیکن اللہ کی رحمت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب ان تینوں آیاتوں کا اگر ہم مجموعی سبق اگر ہم دیکھیں تو ایمان اور تقوی دنیاوی فائدوں سے بہتر ہے, زبان میں ادب اور احتیاط ضروری ہے, حسد انسان کو سچائی سے محروم کر دیتا ہے, تیسرا اور چوتھا جو ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل اللہ ہی کے اختیار میں. تو یہ چند باتیں تھیں جو ان آیتوں میں بتائی گئی ہے. اب جیسے کہ ہمارا مقصد ہے کہ جو قرآن مجید ہے تو اس کو اگر ہم عربی میں تو پڑھتے ہیں, اور جیسے کہ ابھی مقدس جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا چل رہا ہے, تو اس میں تو ہم پابندی سے کثرت سے پڑھتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اگر ہم اس کو عربی سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں گے تو اس کے پیغام کو سمجھیں گے تو عمل بھی کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس کے لیے یہاں پر کچھ ایسے الفاظ ہے جو ہم ہر ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں, جو بہت زیادہ کثرت سے بار بار اس میں آ رہے ہیں قرآن مجید میں. ان کو اگر ہم یاد رکھتے ہیں تو تھوڑا بہت کیوں نہ ہو قرآن مجید ہم کو سمجھ میں آنے لگے گا, جس سے کہ ہمیں اور زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے کی دلچسپی اور جستجو پیدا ہوں گی, اور جب ہمیں دلچسپی زیادہ ہوں گی تو عمل بھی کرنے پر ہم آمادہ ہوں گے. تو یہاں پر وہ جو ہے اس کا مطلب ہے اور, لو مطلب اگر, انا ہم وہ, آمنو. اب یہ آمنو جو ہے وہ 4 حرفی جو فعل ہے آمنا ماضی کا, اس سے بنا ہے آمنو, اور یہ جو ہے یہ تیسرے نمبر کا ماضی کا صیغہ ہے, مطلب مذکر جمع غائب کا. آمنا, پھر اس کے بعد تسنیہ ہوگا آمنا, اور جمع مذکر غائب ہوگا آمن. وہ ایمان لاتے, مطلب جو جن لوگوں نے سلیمان علیہ السلام پر جو تہمت یعنی جادو کا جو الزام لگایا تھا, تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ اور اتہو مطلب یہ لوگ جو ہے وہ تقوی اختیار کر لیتے یا پرہیزگار بن جاتے ہیں, مطلب اللہ کا ڈر جو ہے ان کے اندر اکیلے میں بھی اور یعنی ہر پل ان کے اندر, ہر کام میں اللہ کا ڈر ان کے اندر ہوتا.
लमसूबतुन। अब ये जो है मसूबतुन, ये सा वा और बा से बना है, मतलब ठिकाना। तो अगर ये लोग जो है तो ईमान लाते और परहेजगार बन जाते तो ये लोग ठिकाना पाते कहाँ पर? अल्लाह के पास बेहतर, मतलब अच्छा अजर मिलता, उनको अच्छा बदला मिलता। मीन मतलब से ये हुर्फ जर है, इसके ऊपर हम पूरा वीडियो देख चुके हैं। अल्लाह खैर मतलब बेहतर। लव मतलब काश। कानू ये हम देख चुके हैं, फेले माजी जो है, ये कानू जो है गर्दान में लगाते हैं हम, काफ वाव नून इसका मादा है, वो जानते हैं। मतलब ये भी जो है मुज़क्कर जमा गायब के लिए इस्तेमाल होता है। यालमून, अब ये यालमून जो है हम देख चुके हैं, इसका जो 3 हरफी माजी का मादा होगा आइन लाम और मीम। अलीमा, अलीमा मतलब हमने देखा है उसका मतलब है जाना उसे मर्द में, किसी चीज़ को, किसी बात को। मतलब ये माजी का पहले नंबर का सिगा है, मतलब मुज़क्कर गायब वाहिद, और उसका मुज़ारे जो है वो होगा यालम। यालम मतलब वो एक मर्द किसी बात को, किसी चीज़ को जान रहा है या जानेगा। और ये जो है ये मुज़ारे का तीसरे नंबर का सिगा है, मतलब मुज़क्कर जमा गायब, यालमूना, मतलब वो जानते हो। या अय्युहल्लज़ीना मतलब आए वो लोग जो आमनो, फिर से यही आया है ईमान लाए। ला मतलब नहीं, तखुलू। अब ये तखुलू जो है इसके ऊपर हम ये जो फेल है इसका खाफ वाव और लाम, खाला यखुलू, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो हम देख चुके हैं। खाला का मतलब होता है कहा उसे एक मर्द ने, और यखुलू मतलब वो एक मर्द कह रहा है या कहेगा। ये जो अल्फाज है ये भी कुरान मजीद में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो तखुलू जो है ये 90 नंबर का सिगा है माजी का, यानी मुज़क्कर जमा हाजिर का। तखुलू न तुम कहो राइना, व और फूलू कहो उन्जुरना। उन्जुरना मतलब यहाँ पर ये जो फेल है ये बना है फूलू। तो उन्जुरना जो है वो बना है नून ज़ोए और रा से, नज़रा, यानी इसका जो 3 हरफी माजी का मादा होगा, यानी नज़र किया उसे एक मर्द ने, मतलब ये है मुज़क्कर वाहिद गायब का सिगा। और ये जो है उन्जुरना ये फेल अम्र है, ऑर्डर है, और ये जमा मुज़क्कर का हाजिर का सिगा है उन्जुरना। मतलब हम नज़र हमारी तरफ, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला, मतलब अल्लाह ताला ने लोगों से कहा उस वक्त के मुसलमानों से जो यहूदियों के इस बहकावे में आ गए थे कि राइना कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, और इसके 2 मायने निकलते थे, एक अच्छा एक बुरा। तो यहूदी लोग उसको, इस अल्फाज को बुरे मायने में इस्तेमाल करते थे, और मुसलमान जो थे उस वक्त के वो उसका अच्छा मायना समझकर उसको इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करो जिसमें 2 मायने निकलते हैं, और इसके बदले अल्लाह ने कहा कि ये इस्तेमाल करो उन्जुरना, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहोगे हमारी तरफ शफ़क़त की नज़र फरमाइए। उन्जुरना इस्मऊ, अब ये इस्मऊ जो है वो बना है, इसका 3 हरफी माजी का मादा है सीन मीम और आइन। समिया मतलब सुना उसे एक मर्द ने, यानी ये है मुज़क्कर वाहिद गायब, और उसका मुज़ारे होगा यस्मऊ, मतलब वो एक मर्द सुन रहा है या सुनेगा। ये जो है ये अम्र है, ऑर्डर है,
हाजिर का मुज़क्कर का जमा का सिगा है। इसमो मतलब सुनो, यानी कोई भी बात को अच्छे से पहले सुनो समझो, फिर उसके बाद उस पर अमल करो। वह मतलब और लिल काफिर, ली मतलब लिए, यानी अल्लाह ने कहा है काफिरों के लिए क्या है, अज़ाबुन अलीम, मतलब दर्दनाक अज़ाब। अब ये माँ मतलब नहीं, यवद्दु। अब इसका 3 हरफी जो माजी का मादा है वो होगा वद्दा, वाव दाल ताल। चाहना मतलब किसी चीज़ को, और उसका ये मुजारे का पहले नंबर का सिगा है, मुज़क्कर गायब वाहिद का। यवद्दु मतलब नहीं चाहते, अल्लज़ीना जिन लोगों ने, कफरू मतलब कुफ्र किया। ये कफरू जो है माजी का तीसरे नंबर का सिगा है, मुज़क्कर जमा गायब का। इसका 3 हरफी मादा माजी का होगा काफ फा और रा, कफरा मतलब इनकार किया उसे एक मर्द ने, और उसका मुजारे होगा यकफुरु मतलब वो एक मर्द इनकार कर रहा है या करे। मिन मतलब से, अहलिल किताब मतलब अहले किताब, वह मतलब और, ला मतलब ना, अल मुशरिकीना इसका मादा है शीन रा और काफ, शरा का। अन के युनज़्ज़ला नाजिल की जाए। अब ये जो है नज़्ज़ला, ये इसका माजी का 4 हरफी फेल है, नून जाल जाल और लाम जाल डबल आया है यहाँ पर। और उसका मुजारे जब बनाएंगे हम तो हमने देखा है कि उसकी जो या है उसके ऊपर पेश लगेगा युनज़्ज़िलु। अब यहाँ पर युनज़्ज़िलु होना चाहिए, लेकिन यहाँ अन जब आ जाता है तो ये लाम पर पेश की जगह ज़बर लग जाता है। तो अन आई युनज़्ज़ला अलैकुम, अला मतलब हमने देखा है हुर्फ़े जर है ये पर, कुम मतलब तुम, मिन से खैरिन भलाई, मिन रब्बिकुम, मिन मतलब से रब्बिकुम, कुम मतलब तुम तुम्हारा और रब। तो जो इनकार करने वाले काफिर और मुशरिक लोग थे वही चाहते थे कि जो नबूवत है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल में नहीं आना, मतलब आखिरी नबी उस नस्ल से नहीं आना चाहिए, बल्कि जो तकरीबन नबी आए हैं इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से, तो वो चाहते थे कि आखिरी नबी भी उसी नस्ल से आए। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर कहा कि अल्लाह जिस पर चाहता है अपनी रहमत नाजिल फरमाता है, और यह सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, बंदों के हाथ में नहीं। वो मतलब और अल्लाह यख्तस्सु, अब ये यख्तस्सु जो है ये इसका 3 हरफी माजी का मादा होगा खे सी स्वाद और स्वाद, खससा मतलब ख़ास करना किसी चीज़ को, किसी को चुनना या किसी को ख़ास बनाना, उसको कहते हैं खससा ये। और इसका जो माजी का मादा है वो 5 हरफी है, अख्तस्सा मतलब अलिफ खे ता स्वाद स्वाद। और उसका मुजारे जो होगा वो होगा, जब 5 हरफी बनाते हैं हम तो यहाँ पर ज़बर लगाते हैं यख्तस्सु। तो यख्तस्सु ये जो है ये मुजारे का फ़ेल है 5 हरफी, और ये पहले नंबर का सिगा है, मतलब मुज़क्कर गायब वाहिद। और अल्लाह ख़ास कर लेता है या चुन लेता है भी रहमत ही, अपनी रहमत से ही, मतलब ये अल्लाह की तरफ इशारा है। मई मन मतलब जो या जिसे, यशाउ, अब ये जो है शाह मतलब किसी चीज़ को चाहना, माजी में होंगे, और मुजारे यशाउ वो मतलब और अल्लाह ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अज़ीम मतलब बड़ा, और ज़ु फ़ज़ल मतलब फ़ज़ल वाला। तो अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है, और अल्लाह वो नहीं करता जो बंदे चाहते हैं, बल्कि अल्लाह वो करता है जो अल्लाह चाहता है। मतलब अल्लाह जिसे चाहता है अपनी फ़ज़ल और रहमत के लिए बंदों में से चुन लेता है, भले ही बंदे चाहते हैं कि कोई और मतलब आखिरी नबी किसी और नस्ल से आए, लेकिन अल्लाह जिस नस्ल में भेजना चाहता है भेज देता है, या अपनी रहमत के लिए उसको चुन लेता है और ख़ास कर लेता है। तो ये कुछ बातें थी जो इन आयतों में बताई गई है। हम आगे की जो आयतें हैं और उनका तर्जुमा और पैगाम हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम यहाँ रुकेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम।